السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ مسلمان اپنی عبادت سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ مسلمان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی توجہ کی ضرورت ہے، آپ سب کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ عبادت تو کرتا ہے، جس مسلمان کو وقت ملتا ہے وہ عبادت ضرور کرتا ہے، بلکہ لوگ آج کل جو ہے وہ اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، فرض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اشراق بھی، چاشت بھی، تہجد بھی، اوابین بھی، یہ ساری نمازیں وہ ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ تمام جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن وہی مسلمان جو ذکر اذکار کرتا ہے 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے جو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عبادت کے ساتھ ساتھ زیادہ میں نے معاملات کے اوپر زور دیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ازواج کے حقوق ہیں، اس کے بعد بھائیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، باقی پوری امت مسلمہ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، میزبان کے حقوق ہیں، یہ تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ ہم عبادت کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، ہمارے پاس ہی قریبی پڑوس پر پہلا جو گھر ہے، ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا جو گھر ہے، اس میں 3 3 4 4 دن جو ہے وہ لوگ فاقہ کشی میں، ان کے پاس سامان نہ ہو، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، ضروریات زندگی کی چیز نہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت اور ایسی ریاضت کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو کبھی قبول نہیں کرتا جس عبادت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے معاملات کو درست نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے، کیونکہ یہ حج کا ایام ہے، ذی الحج کے ایام چل رہے ہیں، تو حج کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، جو آپ کے سامنے بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے۔ وہ عبداللہ بن مبارک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بڑے عرصے کے بعد میں حج کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، طواف کرتا ہوں، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتا ہوں، پھر صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نیند آتی ہے، ایسا نیند کا غلبہ آتا ہے کہ میں سو جاتا ہوں۔ سوتے وقت میں دیکھتا ہوں، خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر اتر کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے دوسرے سے کہ اس مرتبہ حج کے لیے کتنے لوگ آئے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس مرتبہ حج کے لیے 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس آئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج قبول کیا ہے؟ تو وہ آگے سے فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کا بھی حج قبول نہیں کیا، تمام کے حج کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اور کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ پھر وہ فرشتہ جو سوال کرتا ہے کہ کوئی ایک تو ہوگا جس کا حج قبول کیا ہے، تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا حج قبول کیا، ایک موچی ہے، دمشق کے اندر رہتا ہے، وہ گھر سے ابھی تک نہیں آیا، حج کے ارکان مکمل ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک گھر سے نہیں آیا، تو اس کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ تو اس کا نام ہے علی بن الموفق، اس آدمی کا نام ہے، دمشق کے اندر فلاں جگہ رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ سارا جو بات ہے، کلام ہے، کلام کرنے کے بعد دونوں فرشتے جو ہے وہ فوراً آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب آنکھ کھلتی ہے، بیٹھتا ہوں، تعجب کے اندر ہوتا ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، میرے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، میرے ساتھ 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول نہیں کیا، تو یہ کس طریقے سے جب ہمارے حج کو قبولیت ہوگی؟ اور وہ جو آدمی گھر سے نہیں آیا، اب اس کا حج، وہ نہ اس نے طواف کیا، نہ صفا مروہ کی سعی کی ہے، نہ ہی اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، نہ جو ہے وہ قربانی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اس کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ حالانکہ حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر جو آتا ہے، اس کے مکہ مکرمہ کے اندر انسان کے حج کو قبول کرتا ہے۔ یہ عبادت تو کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، زمین کے کسی بھی کونے پر یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے
جب ارکان مکمل ہوئے وہاں سے رخصت ہوا، دمشق کے اندر گیا اور جا کر میں ہر بندے سے پوچھوں کہ علی بن الموفق وہ کون ہے، کہاں پر رہتے ہیں۔ دمشق میں جا کر مجھے چلتے چلتے مجھے ان کے گھر کا پتہ چلا۔ ان کے گھر میں جب میں دستک دیا دروازے کو تو اچانک ایک آدمی باہر نکلا اور نکل کر اس سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ اس نے وہی نام بتایا جو مجھے خواب کے اندر جو ہے وہ فرشتے نے نام بتایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام علی بن الموفق ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس سے کہنے لگا کہ آپ سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ اندر بٹھایا، بٹھا کر ہم نے بات چیت کی ہے۔ تو بات چیت کرتے وقت میں نے کہا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ نے کہا جی میں موچی ہوں اور میں جوتے سلائی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے عبداللہ ابن مبارک نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا نام لے کر اس فرشتے نے کہا کہ میں نے اس کا حج قبول کیا ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ بتائیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کیا۔ تو وہ پھر علی بن موفق فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا حج کرنے کا۔ 30 سال سے میں پیسے جمع کر رہا ہوں کہ پیسے جمع کروں گا تو میں حج کو جاؤں گا۔ اس عرصے میں 30,000 درہم میں نے جمع کیے۔ اب حج کو جانے کے لیے میں تیار تھا۔ تو اچانک میری جو زوجہ ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی خوشبو آتی ہے، سالن کی خوشبو آتی ہے، قریب جو پڑوس ہے وہاں سے سالن لے کر آئے، مجھے بڑی طلب ہے سالن کی، میں کھانا چاہتی ہوں۔ تو میں جب جاتا ہوں وہ پڑوس پر جا کر جو ہے وہ ایک آدمی نکلتا باہر، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سالن دے دیں، میری جو زوجہ ہے وہ طلب کر رہی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے چیز مانگی ہے اور میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے، آپ کے پاس موجود بھی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ جو چیز میں نے پکائی ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہے، میرے اوپر حلال ہے، میں کھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ پر حلال، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے اوپر کیسے حلال ہے اور میرے اوپر کیسے حرام ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے بچے یہ 3-4 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک گدھا جو تھا وہ مرا ہوا تھا، تو میں نے اس کا کچھ گوشت جو ہے وہ وہاں سے گدھے کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کر میں گھر لے کر آیا ہوں۔ اس کو جو ہے وہ ہنڈیا کے اوپر چڑھایا اور پھر وہ گوشت جو ہے وہ میرے بچے پکا کر کھانے لگے ہیں۔ اس لیے وہ گدھا جو ہے وہ میرے اوپر حلال ہے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے، اس لیے میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔ تو علی بن الموفق جب انہوں نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر وہ ساری رقم، وہ سارے پیسے جتنے بھی حج کے لیے جمع تھے وہ سارے نکال کر اس آدمی کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب میں نے حج کے لیے رکھے تھے، لیکن میں نے آپ کی کیفیت کو، آپ کے سارے نظام کو دیکھ کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ پیسے آپ کو دے دوں، چلے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میں جمع کروں گا اور میں حج کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ آپ ان پیسوں سے اپنی ضروریات زندگی کا جتنا سامان خرید سکتے ہیں آپ خرید لیں۔ تو جب میں نے ان کو پیسے دیے، پیسے دے کر میں گھر آیا ہوں تو میں نے یہ صرف یہ عمل کیا۔ تو اس عمل کرنے کی وجہ سے میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جو نیت تھی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کا ثواب عطا فرمایا۔ ایک انسان جو گھر سے نہیں چلا، جو گھر سے روانہ نہیں ہوا، جس نے حج نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، انسان کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، انسان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، انسان کی کسی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کا بھی انسان کو ثواب عطا کرے گا جو عبادت انسان نے نہ کی ہوگی، اور جس عبادت کے شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، اور اس جذبے میں وہ انسان عبادت نہ کر سکے، اس کے پاس وقت نہ ہوا، اس کے پاس پیسہ نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا ثواب بھی انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو انسان کی عبادت کا اللہ تعالیٰ کوئی محتاجی نہیں ہے، کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں، عبادت سے کوئی بھی بندہ منع نہیں کرتا، عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد جتنی بھی بات حج کریں،
اور روزے رکھیں، یہ تمام عبادت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس کے بعد بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ بھلا کریں، ہر آدمی کے ساتھ نیکی کریں، ہر آدمی کی ضرورت کو پورا کریں۔ جہاں پر لگتا ہے کہ اس آدمی کی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائے گا، اور پھر اتنا بڑا انعام دے گا جتنا انعام کسی بڑے عبادت گزار آدمی کو نہ ملا ہوگا۔ اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ تو ہمیں اس میں جو ہے وہ بڑا غور و فکر کرنی چاہیے۔ آج پوری دنیا سے جو ہے وہ یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ لوگ شوق کے ساتھ حج کرتے ہیں، شوق کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات، بڑی بڑی تسبیحات لی ہوئی ہیں، اور وہ تسبیحات ہی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر غور ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو یقین مانیں، میں دعوے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کرتا ہوں یہ بات، یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔